السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الزمر کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لہذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، دین کو خالص اللہ کے لیے ہی کرتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ جو عبادت کرتے ہیں ان کی نیت صاف نہیں ہوتی۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کچھ حاصل کر لیں۔ جیسے انسان دنیا میں بزنس کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ڈگری لیتا ہے یا کوئی ہنر سیکھتا ہے، تو یہ ساری دنیا کی جو محنتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اسے دنیا مل جائے، نوکری مل جائے، پیسہ دولت مل جائے، شہرت عزت مل جائے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان پروفیشن اختیار کرتا ہے اس کا مقصد روزی روٹی کمانا ہوتا ہے اور پیسہ دولت کمانا ہوتا ہے، جاب ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے نا، اس میں خالص نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، راضی کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، بس میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے مجھے اس سے پیسہ ملے، دولت ملے، نہ ملے، شہرت ملے، عزت ملے، نہ ملے، یعنی نیت ہی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے دنیا ملے، بلکہ نیت ہی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی رہے گا، اللہ راضی ہوگا مجھ سے، میں یہ کام اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، چاہے لوگ مجھ سے راضی ہوں نہ ہوں، دنیا مجھ سے راضی ہو نہ ہو۔ تو نیت جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت کا کام انسان کرے اس میں نیت بالکل صاف ستھری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تبھی وہ جو ہے نا عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت بری ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے حدیث میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ان سے اللہ جب پوچھے گا، حساب کتاب لے گا۔ اس میں فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، قاری ہوگا، یعنی قرآن کا علم رکھتا ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پڑھا تو تم نے تمہارے پاس علم تھا قرآن کا، تو تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا، لوگوں کو سکھایا، تیری راہ میں میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، قرآن کا علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے دنیا میں لوگ تیری واہ واہ کریں اور تو ایک عالم دین مشہور ہو جائے، تیری عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، نیک نامی ہو جائے۔ تو وہ ہو گئی، جب وہ ہو گئی تمہارا مقصد پورا ہو گیا، وہی تھا، لہٰذا اب تمہیں اس کا قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا۔ تو اسے حکم دیا جائے گا، اس کے بارے میں فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں دھکیل دو، تو اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو علم اس نے کس لیے سیکھا تھا، قرآن کس لیے پڑھا تھا، قرآن کس لیے سمجھا تھا؟ تاکہ وہ دنیا میں عالم دین مشہور ہو جائے اور اس کی ذریعے جو ہے وہ عزت اور شہرت، نیک نامی، لوگوں کی واہ واہ سنیں۔ تو اس لیے علم اس لیے نہیں سیکھنا چاہیے قرآن کا،
قرآن کا علم اس لیے سیکھنا چاہیے خالص اللہ کے لیے، تاکہ انسان اس کو پڑھے سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے اسے لوگوں کو سکھائے اور خود اس پر عمل بھی کرے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، نظر آئیں گے کہ جو کہ بظاہر قرآن کا علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن روزانوں کی بنیادوں پر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس دوسروں کے ساتھ بحثیں مباحثے کریں، دوسروں کو ذلیل و رسوا کریں، دوسرے علماء کی بے عزتی کریں، اور بس اپنے آپ کو ہیرو بنانا، اپنے آپ کو اوپر لانا، اپنے آپ کو ہیرو بنانا، دوسروں کو زیرو بنانا، دوسروں کے خلاف باتیں کرنا، دوسروں کی غلطیاں اچھالنا کہ دوسرے نے تو یہ بات غلط لکھی ہے، دوسرے نے تو یہ بات غلط بول دی۔ حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں نبی سے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن جو نبی اور رسول نہیں ہوتے، جو عام انسان ہوتے ہیں، جو علماء دین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا کسی کی غلطی دیکھ کر، علمی غلطی دیکھ کر فوراً اس کو پکڑ لینا اور اسے دنیا میں تشہیر کر دینا اور اس کی بنیاد پر اسے ذلیل کرنا، یہ چیز تکبر ہے، یہ اسے تکبر کہتے ہیں۔ تکبر یعنی علم کی بنیاد پر اپنی بڑائی ظاہر کرنا، دوسرے کو حقیر ظاہر کرنا، یہ بڑائی ہے، یہ تکبر ہے، یہ دنیا میں واہ واہ حاصل کرنا۔ تو تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کا ادب کرے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا ادب کرے، خاص طور سے جو علماء دین ہیں، مومنین ہیں، جو آلریڈی نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، تو ان سے اگر کوئی نیک نیتی کی بنا پر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، تو فوراً ان کی غلطی پکڑ کر، دیکھ کر اور تشہیر دے دینا، اس بنا پر انہیں ذلیل کرنا، یہ تکبرانہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہ عادت میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ مرزئی قادیانی لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں۔ ان کے جو خلیفے ہوتے ہیں، نام نہاد خلیفے جن کو خلیفہ کہتے ہیں، ان میں یہ عادت بہت پائی جاتی ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء دین کی بے عزتی کرتے رہتے ہیں، اور علم کی بنیاد پر کہ فلاں عالم نے یہ غلط بات لکھ دی، فلاں نے یہ غلط بات لکھ دی، تو اس طرح لوگوں کی غلطیاں پکڑ کر انہیں اچھالتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں منافقوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسجد بناتے ہیں منافقین، اور اس میں کیا کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں مومنین کو ضرر پہنچانے کے۔ یہ بھی اذیت اور ضرر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے لفظوں کے ذریعے دوسروں کی عزت کو اچھالے، انہیں ذلیل کرے، حقیر ظاہر کرے، تو یہ اپنی زبان کے لفظوں کے ذریعے ضرر پہنچانا ہے، اذیت پہنچانا ہے، یہ منافقانہ کام ہے، منافقانہ کام ہے، اور اس سے انسان جو ہے نا وہ اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور حدیث میں جیسے کہ بیان کیا کہ اس عالم دین کو، اس قاری کو، اس قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ وہ جو ہے وہ دنیا میں واہ واہ حاصل کرے، نیک نامی حاصل کرے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا شخص پیش کیا جائے گا، تو وہ شہید ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کام کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں نے جہاد کیا، لڑا کافروں سے اور شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جنگ اس لیے لڑی تھی تاکہ تجھے لوگ بہادر گئے۔ تو بعض لوگ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹریٹجی کر رہے ہوتے ہیں دین میں، یعنی کوئی بھی دین میں حکمت عملی، کوئی بھی اعمال صالحہ کا کوئی کام کرتے ہیں نا، تو مقصد نیت اگر یہ ہو کہ بس دنیا میں واہ واہ میں نے سننی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کے بدلے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس شہید ہونے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بھی دنیا میں یہ کام کیا، دنیا میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح پھر تیسرا شخص جو ہوگا تو اسے پوچھا جائے گا، وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مجھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے وہاں مال خرچ کیا، اور کوئی بھی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں پہ اللہ کا حکم اور میں خرچ نہ کروں، تو اس نے خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے،
یعنی یہ کہا جائے کہ تو نے بڑا اللہ کی راہ میں تو بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑے چندے دیتا ہے، بڑے صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑی زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اپنی ریاکاری، اپنا نام و نمود، اپنی شہرت، عزت مقصود تھا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جو دین کا کام ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے اس آیت میں حکم ہے کہ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے عبادت کرو۔ تو عبادت کوئی بھی کام، عبادت سے مراد صرف نماز روزہ تو نہیں ہے نا، صرف جہاد بھی نہیں ہے، صرف جنگی جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ دین کا ہر کام جو انسان کرتا ہے وہ ایک قسم کی وہ عبادت ہے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے دنیا میں رہ کر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان شادی کرے، رشتہ کرے، تو اس میں دینی احکام کو مد نظر رکھے، اللہ کے لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیسہ کمائے، دولت کمائے، اس لیے کمائے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ زمین میں اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، زمین میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے قرآن شریف میں۔ تو اس لیے انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو پیسہ دولت کماتا ہوں اور رزق کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے اور پھر شکر بھی کرے، کیونکہ انسان کو جو صلاحیتیں، جن صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے وہ رزق کماتا ہے، تو وہ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ رزق کما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، جو ہاتھ ہیں، بازو ہیں، جو عقل ہے، دماغ ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، انٹسٹائن ہیں، جسم میں لنگز ہیں، کڈنیز ہیں، ان تمام جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے وہ رزق کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جسمانی اعضاء کس نے دیے ہیں؟ یہ اللہ نے دیے ہیں، تو لہٰذا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی طاقت دی، توفیق دی، تو میں رزق کماؤں، اور جہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمانے کو حکم دیا حلال طیب، اس طرح میں کماؤں، اور پھر اللہ کی راہ میں شکر بھی کروں، عبادت بھی کروں۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے۔ اللہ کی رضا ہے کہ میں رزق کماؤں، پھر کھاؤں، اپنی صحت کا خیال رکھوں، خود کو زندہ رکھوں، خودکشی سے اپنے آپ کو بچاؤں، ہلاکت سے بچاؤں، اپنی صحت کا خیال رکھوں، اپنی بیوی کو کھلاؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، غریب و مسکینوں کو کھلاؤں، ٹھیک ہے نا، محتاجوں کو کھلاؤں پلاؤں، تاکہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو جب یہ ہوگی تو پھر اسے اجر بھی ملے گا، محنت مزدوری کا اجر ملے گا، نوکری کرنے کا اجر ملے گا، بزنس کرنے کا اسے اجر ملے گا۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ عبادت بن جائے گی، اس کا روزی کمانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ محنت سے کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو جو محنت کرتا ہے، محنت سے کماتا ہے، رزق کماتا ہے، اور پھر اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ خود کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھلاؤ، یہ ہے اللہ کی راہ۔ اور پھر دین کے رستے میں بھی اشاعت اسلام کے لیے بھی خرچ کرو۔ تو اس لیے نیت صاف ہونی چاہیے، جو بھی انسان دنیا میں کام کرے تو اس میں نیت بالکل خالص اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ بس دین کا کام صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے بس۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہمارے لیے کچھ جنتر منتر کچھ تعویذ کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری بندش ختم ہو جائے، کچھ پیسہ دولت آئے، یا کچھ ہماری یہ اولاد ہے یہ باہر ملک چلی جائے، کچھ ایسا تعویذ کریں، کچھ ایسی جنتر منتر کریں۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں اور خود تو نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ اللہ سے دعائیں کریں گے، نہ نیکی کریں گے، نہ برائی سے بچ کریں گے، لیکن اپنے پیر صاحب یا اپنے نام نہاد کسی خلیفہ پیر کے پاس جائیں گے۔
تو اب ان کا اپنے کسی دینی رہنما کے پاس جانا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مطلب صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان اللہ کے حضور جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ یا اللہ بس میرا دنیا کا فلاں فلاں کام ہے وہ حل ہو جائے، وہ بس میرا کام حل ہو جائے، تو بس میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، تو نمازیں پڑھتا رہوں گا، نیکی کے کام کرتا رہوں گا، بس میری باتیں مان لے، تو میری دعا قبول کر لے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ دنیا تو آزمائش اور ابتلاء کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے انسان کو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر دعا اس طرح قبول ہو جس طرح وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے، آزمائش کے لیے، ابتلاء کے لیے بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا تیار رہنا چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میں نے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، عبادت کرو، اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کی باتیں ماننی ہے، باقی مجھے دنیا میں فائدہ ملے نہ ملے، لوگ میری بےزتی کریں، لوگ مجھے ذلیل کریں، مجھے پیسہ دولت نہ ملے، میں غریب رہ جاؤں، میں تنہا رہ جاؤں دنیا میں، جیسی بھی مشکلات مجھ پر آتی ہیں میں صبر کروں، شکر کروں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں۔ یہ نیت ہوگی تو یہ ہے خالص، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، یہ مطلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ حق کے ساتھ نازل فرمایا مطلب یہ کہ ہر چیز بالکل صحیح ہے، اور ہر چیز معقول ہے، صحیح ہے، صحیح درست باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، کوئی چیز غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، گمراہ کن نہیں ہے، تو ہر چیز صحیح ہے، حق ہے، تو لہٰذا دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب کفار۔ یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے، یعنی دین خالص اللہ ہی کے لیے، یعنی دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، کسی انسان کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یا دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ الا للہ الدین الخالص، بندگی، دین، عبادت وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، جیسے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا بھی ہوا ہے کہ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری باتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ دین جو ہے وہ عبادت بھی ہے، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی، تو زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں زندگی میں، وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اسے کہتے ہیں دین، خالص دین اللہ کے لیے یہ ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو دین خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے، اولیاء، دوست، یار، مددگار بنا رکھے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے دوسرے کارساز بھی اپنے بنا رکھے، جیسے قرآن شریف میں یہود و نصارہ کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورہ توبہ میں غالباً، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے سوا جو ہے وہ اپنے علماء دین کو بھی رب بنا رکھا ہے، تو من دون اللہ کے سوا اوروں کو بھی، علماء کو بھی، اپنے دینی پیشوا کو بھی رب بنا رکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور وہ اپنے دینی پیشواؤں کو بھی رب بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو من دون اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ
کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنے علماء دین کو بھی رب بنایا ہوتا ہے۔ تو آج بھی آپ یہود و نصارے سے پوچھ لیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے کارساز بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، ولی بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں کر دیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی جس طرح یہود و نصارہ عبادت کرتے ہیں اپنے اولیاء کی، اپنے علماء دین کی، اولیاء سے کیا مراد ہے؟ دوست، کارساز، مددگار، سرپرست، دنیا میں جن پر انسان جو ہے نا وہ ایک قسم کا کہنا چاہیے کہ ان معنوں میں ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ جو کہ شریعت کے خلاف ہوتی ہیں امور۔ جیسے مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جیسے قرآن شریف میں حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ اسی طرح قرآن شریف میں حکم ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اولی الامر میں جو ہے وہ صاحب امر، صاحب حکم والدین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولاد جو ہوتی ہے وہ شروع سے ہی، پیدا ہوتے ہی، بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک قسم کی جو انہیں اولاد کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ والدین کی اطاعت کرتی ہے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر والدین اپنی اولاد کو کوئی غلط حکم دیتے ہیں، غلط بات بولتے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھو، نیکی کے کام نہ کرو، چوری چکاری کرو، تو اس میں پھر اولاد کو حکم ہے کہ وہ ان کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرنا ہے، اور گناہ اور بدی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ گناہ اور بدی کا کام جو حکم ہوتا ہے یہ رسول اور نبی تو نہیں دیتا، رسول اور نبی نہیں دیتا، لیکن جو لوگ نبی اور رسول نہیں ہوتے، جیسے کہ آج کے زمانے میں حکمران ہیں، لیڈران ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں، گمراہ ہو جائیں، شیطان کی باتوں میں آ جائیں، جیسے والدین بھی شیطان کی باتوں میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا حکم کوئی دے کہ جو کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہو تو اس میں اطاعت نہ کی جائے۔ لیکن اگر انسان والدین کی بھی اطاعت کرے غلط کاموں میں، غلط باتوں میں، یا کوئی حکمران ہے، اولو الامر ہے، وہ اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے غلط ہوتا ہے جو، اور انسان اس حکم میں بھی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، جو کہ غلط ہوتا ہے، جو خلاف شریعت ہوتا ہے، خلاف قرآن ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر میں نے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس حکمران کی بات نہیں مانی تو مجھے پھر پیسے نہیں ملیں گے، دولت نہیں ملے گی، نوکری سے نکال دیا جائے گا، یا میرا کوئی مفاد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میں نے والدین کی بات نہ مانی، غلط بات جو کر رہے ہیں، غلط حکم دے رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، اگر میں نے بات نہ مانی تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، میرا خرچہ پانی بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مطلب انسان یہ اگر سمجھتا ہے اور وہ اطاعت کر رہا ہوتا ہے غلط باتوں میں، تو پھر وہ گویا انہیں اولیاء بناتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ انہیں اولیاء بناتا ہے، سرپرست، اپنا دوست، مددگار بناتا ہے۔ یہ ہے اولیاء بنانا، کہ انسان کسی شخصیت پر ایسا بھروسہ رکھے کہ وہ شخصیت اسے اللہ کے رستے سے ہٹانے والی ہو، لیکن انسان پھر بھی اس کے ساتھ جڑا رہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں میرا مفاد ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں، مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے شہرت مل رہی ہے، میری دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، روزی روٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔
یا میرے رشتہ ناتے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. جیسے مرزائیت قادیانیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی شخص جو ہے وہ اپنی مطلع ہو جاتا ہے اپنی قادیانیت پر کہ یہ تو غلط ہے، باطل ہے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے، تو قادیانیت میں پھر یہ تعلیم ہے کہ اسے بائیکاٹ کرنا ہے. اس کے رشتے ناتے سب لوگ، ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے سے بائیکاٹ کریں. تو جس کی وجہ سے اکثر قادیانی پھر اس ڈر کی وجہ سے قادیانیت نہیں چھوڑتے کہ یار اگر قادیانیت چھوڑی تو سب لوگ تو بائیکاٹ کر دیں گے ہم سے، ہمارے سارے رشتے ناتے رشتہ دار ہمارے قادیانی جماعت میں ہیں، ہمارا بزنس جو ہے وہ جیسے مطلب ان کا ربوہ ہوتا ہے، قادیان ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، بزنس ہمارا چل رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی دکان پر بھی نہیں جانا، ان سے سودا وغیرہ بھی نہیں لینا. اس طرح وہ بائیکاٹ اسے سوشلی بھی ہر اعتبار سے نا اسے وہ کرتے ہیں، ایک قسم کا ڈیگریڈ کرتے ہیں، اسے نقصان اس طریقے سے پہنچاتے ہیں بائیکاٹ کر کے. تو جس کی وجہ سے قادیانی اکثر چھوڑتے نہیں ہیں قادیانیت، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. تو اب یہ ہے اولیاء بنانا. مرزائی قادیانی لوگ جن پر حقیقت کھل چکی ہے کہ قادیانیت غلط ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قادیانیت میں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے خلیفوں کو، اپنے نظام کو، اپنی جماعت کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھا ہے. یہ ہے شرک. تو شرک یہ ہوتا ہے، اولیاء بنانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی شخصیت کو ان معنوں میں اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے کہ ہو اس کے ساتھ تعلق رکھ کر انسان ہو تو غلط راستے پر، وہ غلط تعلیمات دے رہے ہوں، غلط راستے پر چلا رہے ہوں، لیکن بس جڑے رہنا ہے کیونکہ ہمارا مفاد ہے. یہ ہے شرک، یہ ہے اولیاء بنانا. تو اب جو یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کو من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو، اپنے علماء دین کو، راہبوں کو اولیاء بنا رکھا ہے، وہ بھی انہی معنوں میں ہے کہ رب بنا رکھا ہے، وہ رب بنا رکھا ہے، یعنی کہ وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو وہ کن معنوں میں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم نے اگر ان کی نافرمانی کر دی تو یہ ہمارے خلاف فتوے لگا دیں گے، فتوے لگا لیں گے تو ہماری سوسائٹی میں ہماری پھر کوئی عزت ہی نہیں ہوگی، تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا روزگار جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرے گا، لوگ ہماری تو بدنامی ہو جائے گی نا معاشرے میں. اگر ہمارے ان علماء دین نے ہمارے خلاف فتوے لگا دیے تو ہماری تو پھر بدنامی ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی. تو جب بدنامی ہو جائے گی تو پھر اس لیے ہم جو ہے نا وہ اپنے ان علماء دین کے خلاف نہیں بولتے. بس جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا، بس چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، کچھ بھی وہ غلط بات بھی بولنے ہیں، بس چپ چاپ اس کی بات مانتے جاؤ، ان کی باتیں مانتے جاؤ، اور تاکہ جو ہے نا وہ ہمارا رزق، روٹی پانی سب چلتا رہے. تو گویا انہوں نے رب بنایا ہوتا ہے، گویا پالنے والے وہ ہیں، رزق دینے والے گویا علماء دین. یہ ہے یہود و نصارہ کا اپنے علماء دین کو رب بنانا. اور یہی مرزائیت قادیانیت میں بھی یہی چیز ہے، انہوں نے بھی اپنے نظام کو، اپنی خلافت کو رب بنایا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، ان سے بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے نا. تو یہ ہے رب بنانا. اور یہاں پہ ہے اولیاء بنا. اولیاء بنانا بھی یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے. والذین اتخذوا من دونہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے. ما نعبدہم، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سوائے اس کے کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو جیسے قادیانیت میں وہ اپنی خلافت سے، نظام سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ ہم تو ان سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان سے جڑے ہوں گے نا تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش اسی لیے ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے خلیفے ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو ہم تو الہی جماعت ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اس لیے رہیں گے تو ہم سے اللہ راضی ہوگا، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں. یہود و نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء دین سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ راضی ہوگا، اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی. تو وہ اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور جوڑنا کن معنوں میں ہے کہ ان کی غلط باتوں میں بھی ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اختلاف نہیں کرتے، اور ان کی باطل چیزوں میں ان سے کنارہ کش نہیں کرتے، کنارہ کش اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اولیاء بنانا یہ ہے اور عبادت کرنا یہ ہے.
اب یہ ہے کہ جو اسلام میں اولیاء کرام کا تصور ہے، اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ جو علماء دین ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار علماء ربانیین جو ہوتے ہیں نا، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو اب اسلام میں کیا تعلیم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر اولی الامر میں بھی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو معاملہ، حکم، فیصلہ جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف لے جانا ہے۔ یعنی جو اللہ نے بات کی ہے اس کو فالو کرنا ہے، جو رسول نے بات کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی اولو الامر سے اختلاف تو ہو گیا لیکن ابھی بھی اولو الامر کی غلط بات تھی ماننی، ایسا نہیں۔ یعنی کہ اگر اولو الامر جو ہے وہ خلاف شریعت بات کر رہے ہوں، اللہ رسول کے رستے سے ہٹا رہے ہوں، تو اس میں اولو الامر کی بات نہیں ماننا۔ اگر مانو گے تو یہ گویا تم نے اسے اولیاء بنا لیا، یہ تم نے گویا اسے رب بنا لیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء دین کو رب بنایا، جیسے مرزائی قادیانیوں نے اپنے خلیفہ اور نظام کو اولیاء بنایا۔ تو یہ پھر وہ ہوگا اگر ان کی غلط باتوں میں بھی ان کی اطاعت کی۔ تو اسلام میں یہ تصور ہے، والدین غلط حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی، کوئی اسلام میں کوئی حکمران ہے وہ اگر کوئی غلط حکم دے تو اس میں اطاعت نہیں کرنی۔ تو ہمارے سامنے دیکھیں خلفائے راشدین جو تھے، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی جب وہ خلیفہ بنے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جو اسلام سے ہٹ کرو، اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کرو، تو اس میں ہماری اصلاح کرو، ہمیں سیدھا کر دو۔ تو وہ انہوں نے معیار اس لیے رکھا تھا تاکہ آئندہ جو خلفاء آنے والے ہوں گے یا حکمران بنیں گے اسلام میں، امت میں، وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کام کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو بات کر دی ہے بس وہ حتمی ہے، وہ فائنل ہے۔ حالانکہ خلفائے راشدین کا مقام جو ہے وہ آج کل کے امت کے حکمرانوں سے بہت بلند ہے، اور ویسے حکمران خلفائے راشدین جیسے تھے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابہ بھی تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی سنائی تھیں، وہ جنتی تھے، تو ان کا مقام تو بہت بلند تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے امت کے لیے یہ کرائٹیریا مقرر کیا کہ حکمران یہ بات کرتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات ہم سے ہو جائے تو ہمیں ہماری اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کیوں فرمائی تھی؟ اس لیے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو اسلام میں اولیاء کرام کا یہ جو ہے نا معیار ہوتا ہے کہ ان سے انسان جڑتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان سے علم سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، روحانیت کا علم سیکھتا ہے، اور ان کا ادب و احترام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی علماء دین کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن شریف میں بھی علماء دین کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ علماء دین جو ہیں وہ علماء جو ہیں وہی اللہ کی خشیت سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح احادیث میں فرمایا ہے کہ عالم کی عابد پر بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو جو علماء دین ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ دین سکھاتے ہیں، وہ اللہ رسول کے رستے پر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو علماء سو ہوتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ ہم تو علماء دین ہیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو پھر وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ فائدہ پھر ظاہر ہے یہود و نصارہ کے علماء دین نے اٹھایا، یہ مرزائی قادیانی کے علماء دین اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مرزائی قادیانی لوگ ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان پوری دنیا میں مشہور کرتے ہیں۔ تو اب یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے تو علماء ربانیین کے خاص مقام اور فضیلت بیان فرمائی وہ نیک علماء دین کے بارے میں، لیکن جو نقلی اور جعلی قسم کے پیر فقیر ہوتے ہیں اور جعلی علماء کرام ہوتے ہیں اور جعلی قسم کے جو علماء سو ہوتے ہیں وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہی حدیثیں اور قرآن کی آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ علماء دین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عالم کی عابد پر بڑی فضیلت ہے، تو لہٰذا ہم تو عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔
تو یہ مرزائی خلیفے پھر اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جھوٹے پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے جڑ جاتے ہیں اور پھر ان سے ایسی قربت ایسی محبت کرتے ہیں. جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے، وہ اپنے دوستوں سے، اولیاء سے یا اور لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ پھر ان سے ایسی محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بول دی، اب آپ کی آپ کی عقل میں وہ بات آئے نہ آئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ سے محبت. اللہ کا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، ایک عام انسان کا مقام یا کسی بھی انسان کا جو جس قدر بھی بلند و بالا منصب پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ تک تو نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے بات بول دی وہ آخری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی بھی رسول سے نہیں ہو سکتا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے پیروں فقیروں کو، اپنے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یا اپنے اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو بھی یہی درجہ دے دیتا ہے کہ ان سے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی جو بات بول دی بس وہی فل اینڈ فائنل ہے. تو جس کا نتیجہ کیا ہو نکلتا ہے کہ پھر جو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کہ جعلی اور نقلی پیر فقیر ہوتے ہیں، جعلی علماء کرام ہوتے ہیں، انہیں تو کرام بھی نہیں کہنا چاہیے، کرام کہتے ہیں مطلب جو عزت والا ہوتا ہے، تو جعلی جو علماء ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا مرزائیت میں، قادیانیت میں یہ ان کے علماء ہوتے ہیں، مرزائی قادیانی علماء، ان کے خلیفے، وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اتنا علم تو ان کے پاس خود بھی نہیں ہوتا، لیکن بنے ہوتے ہیں علماء اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے اختلاف نہیں کرنا. قادیانی لوگوں سے اختلاف نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، اور اگر کریں تو پھر ظاہر ہے انہیں پھر سزا دی جاتی ہے کہ کیوں خلیفہ صاحب سے اختلاف کیا، قادیانی خلیفہ سے. تو یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت کا ذکر ہے یہاں پہ اطاعت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر صرف تعلق رکھنے کا ذکر نہیں ہے. میں نہ عبدہم، وہ عبادت کا مطلب یہ کہ ان کی اس طرح اطاعت کرنا جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، اللہ کا حکم فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. اور اللہ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کرنا. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کیا تو وہ اس کی سزا جہنم ہے. تو باقی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. اولو الامر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اگر وہ غلط ہو، خلاف شریعت ہو. لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ایسا درجہ دے دے جیسے رسول کو درجہ دیا جاتا ہے، اللہ نے رسول کو درجہ دیا، یا جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، ایسا درجہ دے دے کہ بس وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ سمجھتے ہوئے اب وہ جو حکمران ہوتا ہے یا جو اس کا مذہبی رہنما ہوتا ہے وہ اسے غلط حکم دیتا ہے اور انسان اس میں بھی اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے عبادت کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. اب وہ بظاہر تو آپ مرزائیوں سے، قادیانیوں سے پوچھیں کیا تم اپنے خلیفہ کی عبادت کرتے ہو، وہ تو نہیں مانتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ عمل سے، زبان حال سے، عملی طور پر وہ گویا کہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے بیان کرتے ہیں. جیسے آپ یہود و نصارہ سے بھی پوچھ رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے علماء دین کو رب بنایا ہوا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء دین کو رب بنایا ہوا ہے؟ وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں بنایا ہوا. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ بنایا ہوا ہے، تو بنایا ہوا کن معنوں میں؟ وہ اپنی زبان حال سے دراصل بتا رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے تو رب بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب جیسے میں نے بتایا کہ قادیانی خلیفے خلاف شریعت حکم دے رہے ہیں، خلاف شریعت عقائد بیان کر رہے ہیں، اور قادیانی مرزائی لوگ ان کو مان رہے ہیں، تو ان کا ماننا ہی یہ باڈی لینگویج ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دراصل وہ ان کو رب بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا اولیاء بنائے ہوئے ہیں. خلاف شریعت باتوں میں بھی وہ ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے رب بنانا، یہ ہے اولیاء بنانا.
تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی کب فیصلہ فرمائے گا؟ قیامت کے دن۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب اس دنیا میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے شیطان کے جو رشتہ دار ہیں، ابلیس کے جو رشتہ دار ہیں، برے لوگ ہیں، منافقین ہیں، کذاب ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اللہ نے ڈھیل دی ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس وقت یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، صدیوں سے یہ باطل پر باطل عقائد رکھتے ہوئے قائم ہیں ان پر، ٹھیک ہے، مشرکانہ عقائد پر قائم ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم تو نہیں کر دیا عذاب بھیج کر، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد اس وقت جو یہود و نصارہ تھے وہ ختم نہیں ہوئے، مشرکین تھے وہ ختم نہیں ہوئے، آج بھی قائم ہیں، ان کی نسلیں اور ان کی جو قومیں ہیں انہوں نے ترقی حاصل کی ہیں۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ گناہ گار لوگ، بدکار لوگ، بد عمل لوگ جو ہیں وہ کس قدر دنیا میں ترقی حاصل کیے ہوئے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ابلیس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس لیے فیصلہ یہاں پہ اس دنیا میں نہیں ہوتا کہ اسی دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ حق اور باطل کا جو ہے نا وہ اندازہ بندے نے خود ہی قرآن پڑھ کے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، باتیں ہیں، شریعت ہیں، ان کو پڑھ کر خود بندے نے اس کا عقل انسان کو دی ہوئی ہے نا، تو اس سے فیصلہ کرنا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جو ایک خاص کیفیت پیدا کی ہوئی ہے حق اور باطل کو شناخت کرنے کی، الہام کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، تو اس سے انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا ہے، میزان، فرقان، برہان قرار دیا ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، لیکن برے لوگوں کو بھی مٹاتا نہیں ہے دنیا سے، ختم نہیں کرتا، انہیں بھی ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے کہ یہاں پہ حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، دونوں چلتے رہیں گے، اور ایک امتحان رہے گا انسانوں کے لیے۔ کچھ لوگ حق کی طرف رجوع کریں گے اور کچھ لوگ باطل کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے میں نے بتایا جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ترقی کریں گے، اور جیسا کہ سچے مسلمان بھی ہیں، سچے اولیاء کرام بھی ہیں، اور جھوٹے اولیاء کرام بھی ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو اولیاء کرام مشہور کیا ہوتا ہے، جیسے مرزائی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نیک مشہور کیا ہوتا ہے نا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ منافقوں کا ذکر قرآن میں کیا ہوا ہے، تو یہ قیامت تک رہیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، تو جھوٹا نبی کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب نبی آتا ہے نا، جھوٹا نبی آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے بھی جتنے جھوٹے نبی آئے یا جھوٹے مہدی آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کی طرف بلانے والے ہیں، وہ اللہ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے۔ سورہ منافقون میں جیسے کہ فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ سچی بات بیان کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینا تاکہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ یہ کام آج کے زمانے میں مرزائی قادیانی لوگ کرتے ہیں، انہیں سکھایا گیا ہوتا ہے، پیچھے سے سکھایا ہو گیا انہیں، ان کے بڑوں نے، بزرگوں نے سکھایا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، حالانکہ ان کے بنیادی عقائد ہی غلط ہے۔ اگر کوئی ان کے بنیادی عقائد کا مطالعہ کرے وہی خلاف اسلام ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف گویا ظاہری طور پر بلاتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انسان اللہ رسول کا نام استعمال کر کے جو ہے اپنے باطل کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے۔
تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے، ان کو مٹا دیا جاتا ہے صفحہ ہستی سے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ جو ہے وہ فرمائے گا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا اور نہ شکرا ہے، جو نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں، ہدایت قادیانی لوگوں کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ جھوٹے نہ ہوں، کذاب نہ ہوں، نہ شکرے نہ ہوں. کیسے؟ وہ ایسے کہ بعض قادیانی ایسے ہوتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں قادیانیت کی، آپ کو یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، ہر باطل مذہب میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہ دراصل جھوٹے نہیں ہوتے. کس حساب سے؟ یعنی نیت کے حساب سے وہ جھوٹے نہیں ہوتے، نیت ان کی صاف ہوتی ہے. عقیدے کے اعتبار سے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے باطل پر ان کا عقیدہ اور مذہب ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، لیکن نیت ان کی صاف ہوتی ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نیک فطرت پیدا کیا ہوا ہے نا. تو اب قادیانی لوگ اپنے باطل مذہب کو جو مانتے ہیں نا، وہ اسے صحیح سمجھ کر مان رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ یہ صحیح ہے، اسی لیے صاف نیت سے مانتے ہیں. یہود و نصارہ میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صاف نیت سے اپنے مذہب کو مان رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان تک اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچایا جائے کہ بھئی آپ کا عقیدہ یہ والا قرآن کے خلاف ہے، یا آپ کا عقیدہ یہ غلط ہے، جب انہیں بتایا جائے تو وہ جب دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو، تو وہ مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو غلط ہے، اور وہ پھر اپنے باطل مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر تو ان کی نیت اور دل صاف ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر وہ کاذب ہوں، جیسے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اگر وہ کاذب ہوں، نہ شکرے ہوں، کاذب ہوں یعنی جھوٹے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ یار یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو اپنے مرزا کو نبی مان رہے ہیں، تو اور انہیں پتہ ہو کہ ہم غلط ہیں لیکن وہ مانتے رہے، بس ایسے بندے کو پھر اللہ نے ہدایت کبھی نہیں دیں گے. جو سچا بندہ ہوگا نا، جس کو پتہ چلے گا کہ جس کو بتایا جائے گا کہ یار یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اور جب وہ دیکھ لے دلیل تو وہ پھر مان لے گا. جو سچا ہوگا نا وہ مان لے گا، ہاں یار یہ تو غلط ہے، میں نہیں مانتے سے غلط عقیدے کو، تو اسے اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے گا. اسی طرح فرمایا کفار، کہ وہ ناشکرا بھی نہ ہو، نافرمانی کرنے والے بھی نہ ہو، یعنی نیت اس کی صاف ہو. اس کی نیت دیکھیں، قرآن شریف میں یہود و نصارہ کی بھی بعض آیات میں تعریف بیان کی ہوئی ہے کہ ان میں بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض نیک لوگ بھی ہیں. ابھی بھی یہود و نصارہ میں ایسے بعض لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کہ جو نیک بھی ہوں گے. وہ نیک اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان تک یعنی کہ وہ بچے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے مذہب کا علم حاصل کیا ہوگا، لیکن نیت ان کی صاف ہوگی. نیت یہ ہوگی کہ ہاں ہماری نظر میں تو یہ صحیح ہے، لیکن وہ یعنی کہ نیک نیتی سے اس پر قائم ہوتے ہیں. اور وہ پھر ظاہر ہے جب بڑے ہوتے ہیں، وہ پھر انہیں اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اپنے باطل مذہب کو. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو انسان باطل مذہب کو چھوڑتا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو تو صحیح نیت سے اس نے مانا ہوتا ہے، لیکن جب اس پر کھلتا ہے کہ یار یہ تو میرا مذہب غلط ہے، تو پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگ عیسائیوں میں، یہودیوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو کہ جب ان تک اسلام کی تبلیغ پہنچائی جاتی ہے تو وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. اور قادیانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناشکرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل، آنکھیں، دماغ، پیر، ہاتھ، سر، یہ سب کچھ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، انسان اس چیز کو محسوس کرے، سمجھے یہ اللہ نے دی ہوئی ہے نا، تو میں نے شکر کرنا ہے. میں نے اس وجود سے، اس زندگی سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. یہ ہوتا ہے شکر گزار بندہ. اور جو ایسا نہیں ہوتا، جو اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں دنیا میں کیوں آیا، بس وہ اپنی زندگی کی رنگ رلیوں میں، خوشیوں میں، عیش و عشرت میں منہمک رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے، وہ ہوتے ناشکرا. وہ سوچتے نہیں. عقل اللہ نے کس لیے دی ہوئی ہے؟ ابھی سوچو ذرا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو. تو وہ ناشکرا جو بندہ ہوتا ہے نا، جو دنیا کے عیش و عشرت میں بس منہمک ہوتا ہے، پھر اللہ اسے بھی ہدایت نہیں ملتی. کہ جو دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں غور کرتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، تو ایسا بندہ
نافرمان بھی ہوتا ہے اللہ کا، ناشکرہ بھی ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایسے ہی کاذب بندے کو، کہ جب اس پر کھل جاتا ہے کہ یار میرا عقیدہ تو غلط ہے، اور وہ پھر بھی اس پر قائم رہے، تو وہ پھر کاذب ہوتا ہے، وہ پھر اسے ابھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیگر آیت میں فرمایا ہوا ہے کہ ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جاہدو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جد و جہد اختیار کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ کچھ غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے عقل دی اس پر غور و فکر، اس کے ذریعے غور و فکر کرتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہوئی ہیں ان پر غور کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، تو جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ جو بھی باطل مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اگر جس کے دل میں یہ سچی نیت ہونا تو اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے۔ لیکن اگر اس پر کھل جائے کہ یار چھوڑو، دین کو چھوڑو، اللہ کو معاذ اللہ چھوڑ دو، اس پر کوئی ان باتوں پر، دین کی باتوں پر کوئی غور و فکر نہ کرو، بس اپنی رنگ رلیوں میں، دنیا کی موج مستیوں میں غرق رہو، مبتلا رہو، بس یہی چیزیں ہیں، دنیا ہی ہیں بس، تو پھر وہ جو ہے نا وہ ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جسم، صحت، تندرستی، زندگی دی، لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفت کیا بیان فرمائی کہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ سب سے پہلے آپ خود اللہ کی نشانیوں کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور بہترین طریقے سے آپ کے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹمز رکھے ان پر ہی انسان غور کرے تو وہ انسان کا دل اس بات کو قبول کرے گا، عقل قبول کرے گی، یہ کہ یہ جو ہے نا انسان خود بخود بن ہی نہیں سکتا، اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے کہ اللہ نے آخر بھیجا اسے کیوں ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، بارش کو دیکھتا ہے، زمین سے رزق نکلتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رزق کی نعمتیں ہیں اس کو انسان دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس پر غور نہیں کرتا انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو اور عقل کرو، غور کرو، سمجھو کہ یہ کسی نے پیدا کی ہیں نا، کس نے پیدا کی ہیں، کیوں پیدا کی ہیں۔ تو جو ان پر غور کرے گا وہ ہے شکر گزار بندہ، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے گا۔ اور جو نہیں غور کرے گا، جو دنیا کی موج مستیوں میں بس کھانا پینا، عیش و عشرت کرنا، موج مستیاں کرنا، اللہ کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، اللہ کی نشانوں کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، تو پھر ایسے کفار کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ تو چونکہ اس سے قبل ہم نے آیت پڑھی کہ بعض لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، تو وہ اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے، یا عیسائی صفت رکھنے والے لوگوں کی طرف ہے، کہ جو یا تو عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، یا عیسائی صفات رکھتے ہیں، کہ وہ انہوں نے بھی گویا اپنے علماء دین کو، پیروں فقیروں کو، دنیا کی دوسری دیگر شخصیات کو اولیاء بنا رکھا ہوتا ہے اللہ کے سوا، اور ان کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ آگے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق
یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ اس نے یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ حق کے ساتھ مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھیک اور درست درست پیدا فرمائی ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ ہر ایک ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہی یعنی اللہ سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ ان صفات کا تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، دن رات کو اللہ نے بنایا، سورج چاند کو اللہ نے ایک مقررہ وقت تک کام پر لگا دیا ہے، اور اسی طرح انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مالک ہے، تو انسان کو عقل کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے ان باتوں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت معبود نہیں، فأنا تصرفون، پھر تم کہاں پھیر دیے جاتے ہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ اگر ان چیزوں پر غور نہ کرے کہ انسان کو اللہ نے بنایا، جانوروں کو اللہ نے بنایا، سورج چاند زمین آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، غور نہ کرے تو پھر ظاہر ہے وہ بہک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور زندگی کی موج مستیوں میں منہمک ہوتے ہیں، غرق ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان ان باتوں پر غور کرے گا، اپنی ذات پر، وہ کیسے پیدا ہوا، زمین و آسمان پر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پیدا کیے ہوئے رزق پر، جانوروں پر، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علیم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ کفر کرے، اور کفر کے 2 مطلب ہیں، نافرمانی کرنا اور ناشکری کرنا۔ اور ناشکری کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہاتھ پاؤں ٹانگیں دل دماغ عقل
یہ سب کچھ جسمانی آزاد دیے اور انسان ان پر غور نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، یہ ہے ناشکری۔ اور جب ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا انسان، غور نہیں کرے گا، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو کیا مطلب؟ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں، کہ مرنے کے بعد جو ہوگا نا، جس نے جو اعمال کیے ہوں گے، جس نے جو گناہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ نقصان اسی کو ہوگا۔ اگر نیک اعمال کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کی ہے تو اسے اجر ملے گا، اور اگر گناہ کیے ہوئے ہوں گے تو اس کے گناہ جو ہے نا، وہ اس کا پھر نقصان ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ گناہ کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ اس دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تو حکم بھی دیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعائیں کرے، ٹھیک ہے نا، اور ایصال ثواب کے لیے بھی اعمال اختیار انسان کرتا ہے۔ جیسے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں انسان جو ہے وہ ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ دے دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر والدین زندہ ہوں تو بھی انسان اس دنیا میں والدین کو پر پیسے خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، انسان اپنی اولاد پر پیسہ دولت خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، مالی بوجھ اٹھاتا ہے، غریبوں مسکینوں کا مالی بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو اس دنیا میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اختیار دیا ہوا ہے تاکہ ثواب حاصل کیا جائے۔ انسان ایک دوسرے کا بوجھ اس دنیا میں اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پھر ثواب پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن پھر جو اعمال انسان لے کر آ گیا بس پھر وہی ہوں گے، سوائے اس کے کہ مثال کے طور پر والدین ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو دنیا میں ان کی اولاد زندہ موجود ہے اور وہ ان کے لیے نیکیاں کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتی ہے، تو پھر اس کا تو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی صدقہ جاریہ والا معاملہ بھی نہیں ہے اور نیک اولاد چھوڑنے والا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آخرت میں پھر انسان کی جو بھی اعمال ہوں گے نا، پھر اس کا اجر اسے ہی ملے گا، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ پھر دوسرے کسی بندے کو نہیں دیے جائیں گے، دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے۔ ہاں سوائے اس کے کہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہو، دوسرے پر ظلم و زیادتی کی ہو، تو وہ پھر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پیسہ دولت نہیں وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے اعمال لے کر حاضر ہوگا، لیکن پھر بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا نقصان کیا ہوگا، تو پھر جس کا کیا ہوگا نا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا وہ ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جن کا حق اس نے مارا تھا۔ یہ معاملہ ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان اس دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اگر مارے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر جو اعمال لے کر انسان حاضر ہوگا آخرت میں قیامت کے دن، تو اس کا حساب لینا پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نیکیاں لے کر آئے اور خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے وہ دوسرے کو دے دی جائیں، یا انسان نے گناہ کی ہوں بہت سارے اور بغیر کسی وجہ کے وہ گناہ جو ہیں وہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا جتنی انسان نے نیکیاں کرنی ہیں
نیک اعمال اختیار کرنے ہیں اور آخرت میں جنت حاصل کرنی ہے تو وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، اسی دنیا میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے وہ جو ہے نا وہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں ظاہری اعمال کر کے دھوکہ دے دے کسی کو، جیسے انسان دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے دیتا ہے، ظاہری اعمال کر کے ریاکاری کر لیتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے طور پر کچھ نیکیاں اختیار کر لیتا ہے تاکہ لوگ اس کے ٹریپ میں آ جائیں، دھوکے میں آ جائیں، لیکن ہوتا وہ دھوکے باز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ تو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، دل میں جو انسان کے ہیں نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں ایک انسان دوسرے کو دھوکہ دے دے گا، منافقین ایک اپنے ظاہری اچھے اعمال سے دوسرے کو دھوکہ دے دیں گے، جھوٹے نبی اور جھوٹے مہدی ظاہری نمازیں پڑھ کے، ظاہری نیک اعمال اختیار کر کے، ظاہری اسلام کا دکھاوا کر کے دوسروں کو دھوکہ دے دیں گے۔ جھوٹے پیر فقیر مرزائی خلیفے ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ظاہری باتوں سے، ظاہری اعمال سے کسی قدر لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، ابلیس کے رشتہ داروں کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ وہ بس دنیا تک ہی ہے، اور مرنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں سے بھی واقف ہے، دلوں میں جو راز ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پہ، یعنی کہ پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان کسی ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو دوسرا اس کا بوجھ اٹھا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ، مثلا قتل ایک نے کیا لیکن سزا دوسرے کو بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ الزام دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی دھوکہ دہی سے دوسرے کو ملزم قرار دے کر، قصوروار قرار دے کر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ چوری ایک بندے نے کی ہوتی ہے تو جھوٹ بول کر کچھ سازش چلا کر دوسرے کو ملزم قرار دے دیا جاتا ہے، اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو ایک کا بوجھ دوسرا اٹھا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جو ہے نا وہ پھر جو انسان جو گناہ کیے ہوئے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور انصاف کے مطابق اسے جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے، یعنی ظاہری اعمال جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں وہ بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، یعنی اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو وہ یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی جب اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو وہ بس اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ کیسے؟ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری چھوڑ دیتا ہے، ان معنوں میں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ تو شریک بنانا کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بات نہ مانے، اپنے نفس کی بات مانے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ میری مرضی میری زندگی، انسان یہ سمجھے نا کہ بس میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تو یہ مشرک ہوتا ہے انسان۔ تو وہ پھر ایسا کرتا ہے کہ پہلے تو دعائیں کرے گا، عبادتیں کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا، نیکیاں کرے گا، تاکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی جو پریشانی ہے وہ دور کر دے۔
مثلاً مثال کے طور پر رشتہ نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا کہ یا اللہ مجھے رشتہ اچھا دے دے، میری شادی ہو جائے، یا روزگار نہیں ہے تو یا اللہ روزگار دے دے، نوکری دے دے، پیسہ دولت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ اسے اس کی وہ نعمت دے دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اسے رشتہ مل جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اسے اس کا بزنس فروغ ہونے لگتا ہے، وہ دولت مند ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو بھولنا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، یہی شرک ہے، یہی دراصل شرک ہے۔ کیونکہ بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اپنی مرضی سے کام کرنا ہے، پہلے نماز میں پڑھتا تھا، اب میں نے اپنی مرضی چلانی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھولنا۔ تو وہ ایسے کرتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے۔ کیسے؟ کیونکہ جب وہ ایک طرف اس نے نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت دور کر دی، اسے نعمت دے دی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، شرک شروع کر دیا، یعنی شرک سے مراد اپنی منمانی شروع کر دی، تو اس سے اب وہ دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ ہو گیا۔ یعنی اگر وہ پیرنٹس میں ہے، یعنی والد ہے یا والدہ ہے، تو اس کے بچے اسے دیکھ کر گمراہ ہوں گے، یوں وہ دوسرے کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ یا اگر وہ بھائی ہے، یعنی اس کا کوئی بھائی ہے، تو اس کا بھائی دیکھ کے اس سے غلط، چھوٹا بھائی ہے یعنی کہ جو اس سے اس کے تابع رہتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، تو وہ اس سے غلط سبق حاصل کرے گا۔ یہ چھوٹی بہنیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں دیگر، ٹھیک ہے نا، جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، ارد گرد اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ اپنی شخصیت کا جو برا اثر ہے وہ ان پر بھی ڈالے گا۔ دوسرے تو دیکھ رہے ہوں گے، یار تو پہلے نمازیں پڑھتا تھا اور تو اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، بڑا نیک تھا، پھر تو بدل گیا، تجھے دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، شادی بھی تیری ہو گئی، تیرے دنیا کے مفادات پورے ہو گئے، تو جو ہے نا وہ پھر جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پھر اس سے وہ بعض لوگ اس سے غلط تاثر لیتے ہیں، اور وہ جو اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اگر وہ والدین میں سے ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اسی طرح گمراہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی اولاد یہود و نصارہ بنے گی، قادیانی کی اولاد قادیانی بنے گی، دہریہ کی اولاد دہریہ بنے گی، چور ڈاکو کی اولاد چور ڈاکو بنے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس قسم کے والدین ہوں گے ویسی اولاد بنے گی۔ اور صحبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے، اگر اس کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دوست ہیں، تو وہ اپنے دوستوں پہ بھی برا اثر ڈالے گا، یعنی کہ وہ نماز روزہ چھوڑ کر اللہ کو بھول کر شرک جب کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر وہ اپنی برائی کا اثر دوسروں پہ بھی ڈالے گا، یوں وہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، یعنی اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے جیسے اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا، وہ ایسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے۔ اور شریک بنانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور پھر اللہ کو بھول گیا، نمازیں چھوڑ دیں، اپنے دنیا کے دوست بنا لیے، دنیا کے دوستوں کو جو ہے نا اولیاء بنا دیا، اپنا سرپرست، مددگار، دوست، ہیلپر بنا دیا۔ زندگی میں وہ سمجھتے ہیں زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے گی میں اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اپنے جیسے دنیا میں لوگوں نے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ دوستی بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پولیس کے محکمے میں، حکومت کے عہدیداروں میں اپنا ایک اثر و رسوخ بنایا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی بھی ہمارا کہیں پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی نا، ہم ان کو پکاریں گے، فلاں پولیس انسپیکٹر ہے، فلاں بندہ فوج میں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں حکومت کا عہدیدار ہمارا دوست ہے، اسے فون کریں گے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ بھی گویا انہیں اولیاء بنانا، سرپرست بنانا، مددگار بنانا، یہ شرک کرنا ہے۔ اللہ کو تو بھول گیا، نمازیں چھوڑ دیں، نیک اعمال چھوڑ دیے، لیکن دنیا میں جو ہے نا اپنے دوست یار بنائے ہوتے ہیں، انہیں ضرور پکارے گا اپنی مصیبت میں، یا ان سے دوستی قائم رکھے گا۔ یہ ہے شرک، کہ انسان اللہ کا ذکر نہ کرے اور دوستوں کا ذکر کرے، دوستوں سے کہ مجلس میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانے، قرآن نہ پڑھے، تو یہ ہے شرک۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے، اور دوسرے ظاہر ہے کیسے بہکائے گا وہ، کہ اپنے برے نمونے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔
اور بعض لوگ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ گمراہ اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں بلکہ زبان سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں کہ یار نمازیں نہ پڑھا کرو، اور یعنی کہ بظاہر تو مسلمان ہوں گے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے نا وہ چونکہ کافر ہو جاتے ہیں، عملی طور پر منافق بن جاتے ہیں، بد عمل بن جاتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ زبان سے بھی ایسے جو ہے نا اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض دہریہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس طرح کی وہ گستاخانہ باتوں کے ذریعے اور اپنے برے اعمال کے ذریعے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کہہ دو کہ اپنے کفر کا یعنی اپنی نافرمانی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے. کل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، کہ اسے کہہ دو کہ تم یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، اپنے نافرمانی کے ذریعے، اپنی نافرمانی جو تم کر رہے ہو اس کے ذریعے دنیا میں تم فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہارا انجام جو ہے نا وہ جہنم ہے. تو اب یہ جو فرمایا کہ قلیل کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا. دنیا میں انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے، دنیا میں انسان کی عمر مثال کے طور پر 100 سال ہو جاتی ہے، 150 سال ہو جاتی ہے، میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ 100 سال سے تو انسان اوپر جاتا نہیں ہے، لیکن جائے بھی تو کہاں تک جائے گا؟ 150 سال تک جی لے گا فرض کر لیں. تو وہ مثال کے طور پر 150 سال اس کی عمر ہو گئی، اسے پیسہ دولت مل گیا، کروڑوں لاکھوں اربوں روپیوں کا وہ مالک بن گیا، دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے چاہنے والے بہت ہو گئے، اس کی جماعت بڑی ہو گئی، اس کے فین فالوئنگ بہت ہو گئی، اسے دنیا میں عزت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، جو دنیا کی نعمتوں سے چاہیے تھی وہ مل گئی. یہ سب کچھ قلیل ہے آخرت کے مقابل پر، جنت کے مقابل پر یہ قلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے کفر کے ذریعے جو کچھ بھی دنیا میں فائدے حاصل کرو گے تو یہ تھوڑا ہی ہے، یہ قلیل ہی ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ حاصل کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے پھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اختیار کر لیتا ہے اور جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے. اس وقت آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے برے لوگ رہتے ہیں اور کس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اس وقت آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ویڈیوز دیکھنے سے، جن کے ولاگز دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں انہوں نے جو ہے نا بت رکھے ہوتے ہیں، انہیں پوج رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یوٹیوب چینل اتنا گرو ہوا ہوتا ہے کہ انہیں کروڑوں روپیہ ان کی ماہانہ آمدن ہوتی ہے، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بعض مسلمان کہلانے والوں میں بھی بعض ایسے بدعمل لوگ ہوتے ہیں، وہ یوٹیوب چینل گرو ہوا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کا بزنس گرو ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں اور نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر اسلامی خلاف شریعت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کا قلیل فائدہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. تو آج ہم نے سورہ الزمر آیت نمبر 8 تک مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے ہم مطالعہ کریں گے. بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.